السلام علیکم۔ ہم خطاب با جوانان اسلام کے اشعار تشریح کر رہے تھے۔ آج ہم شعر نمبر 6 کریں گے۔ شعر نمبر 6 ہے: اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال بتاتے ہیں کہ ملت پستی کے اندھیروں میں کہیں ڈوب گئی ہے۔ اس ملت کو اب نوجوانوں کے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوانوں کو اپنے اسلاف کی یاد دلا کر ولولہ انگیز کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں بھی وہ اوصاف پیدا ہوں جن سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ وہ امت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے عروج دینے کے لیے مسلمان نوجوانوں کو وہ اسباق بتاتے ہیں جن سے پہلے مسلمانوں نے دنیا کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ آج کا نوجوان مغرب سے بہت متاثر ہو گیا ہے، اسی وجہ سے اس میں سے جہاد کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مادیت اور دنیا پرستی میں مشغول ہو گیا ہے، جس پر اقبال سخت نالاں ہو کر انہیں اسلاف کی غیرت و حریت کی داستان سناتے ہوئے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے: تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ خطاب با جوانان اسلام علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آج کے مسلمان نوجوانوں میں اسلام کی وہ لگن ہی نہیں۔ نوجوان مغربی طور طریقے، تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اپنے اقدار کو کھو بیٹھا ہے۔ آج کل کے مسلمانوں میں غلامی پائی جاتی ہے۔ وہ انگریزوں اور سامراج کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں۔ اسلام کے اوائل میں بھی مسلمانوں کو یہی خدشات لاحق تھے کہ دنیا کی مضبوط ترین قوموں میں اسلام کیسے ابھرے گا۔ اس وقت مسلمانوں نے غیرت و حریت سے دنیا میں اپنا نام و مقام پیدا کیا۔ مسلمانوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور راضی برضا اللہ ہو کر صبر اور شکر میں زندگی گزاری۔ انہیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں بھی ملیں۔ مسلمانوں نے فقر و فاقہ اختیار کیا، مگر انہوں نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کے خزانے کھول دیے، مگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ پھر بھی سادگی پسند تھے، عام لباس زیب تن کرتے، تھوڑا کھاتے، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ مگر آج کا نوجوان مسلمان دنیا کے مال و زر میں کھو گیا ہے۔ اس کے کردار و گفتار میں اسلاف کی ذرا بھی جھلک نظر نہیں آتی۔ مسلمان اب سستی کا شکار ہو گئے ہیں جو کہ مسلم امت کے لیے پستی اور زوال کا سبب بن چکا ہے۔ شعر نمبر 8: گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال بتاتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں نے جب اسلامی طور طریقوں کو پس پشت ڈال کر مغربی طور طریقے اپنائے ہیں، اسی دن سے ہمارا زوال شروع ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے کفر و شرک سے لڑنے کی بجائے ان کی غلامی قبول کر لی۔ مسلمانوں نے اپنی تلواروں کو زنگ آلود کر دیا اور جہاد کا درس بھول گئے۔ مسلمانوں نے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا اور اب مغربی فکر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس دو ہی چیزیں ایسی تھیں جس سے وہ ہر معرکہ فتح کرتے تھے، ایک کلام اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ مسلمانوں نے ان دونوں کو ہی ترک کر دیا، جس سے اب پستی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی راہ رات سے ہٹ کر زندگی گزارنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بلندی سے زمین پر اتار دیا۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی حکومت صدیوں سے 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، پھر مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا اور اب وہ اپنے گھروں میں قید غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ شعر نمبر 9 ہے: حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ نظم خطاب با جوانان اسلام شاعر علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آج مسلمان بدترین حال میں ہے۔ مسلمان اب غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کبھی ان مسلمانوں نے 1000 برس تک یہیں پوری شان و شوکت سے حکومت کی تھی،
مگر اب اسی سرزمین پر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان آج حکومتوں کا رونا روتے ہیں کہ ان سے ان کا تخت چھین لیا گیا ہے، اب وہ کوئی قوت طاقت نہیں رکھتے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ مسلمانوں کے پاس جب یہ حکومتیں اور یہ اتنی تعداد نہ تھی، تب بھی مسلمان خود ہی میں ایک طاقت تھا۔ جب بدر کے محاذ پر 313 کے مقابلے پر 1000 کا لشکر آیا، تو تب مسلمانوں کے پاس سوائے اللہ پر ایمان کے کیا تھا؟ مگر مسلمانوں نے جوانمردی سے اس جنگ کو جیتا اور اپنی اہمیت کفار پر واضح کی۔ آج بھی مسلمان اللہ پر توکل کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، انہیں پھر عروج نصیب ہو سکتا ہے۔ شعر نمبر 10 ہے: مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارہ۔ نظم کے اس آخری شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے اقتدار کھونے پر غم منا رہے ہیں، مگر مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی ان تعلیمات اور ان کتابوں کے کھو جانے کا کوئی ملال نہیں۔ مسلمانوں کو جو نصیحتیں اسلاف نے کی تھیں، جو علم انہوں نے کتابی شکل میں ہم تک پہنچایا تھا، وہ مسلمانوں کی غفلت تھی کہ ہم اس سے مستفید نہیں ہو سکے، مگر اب مغرب نے ان پر غور و فکر کر کے ترقی حاصل کر لی ہے۔ یورپ کی یہ ترقی اور عظیم کارنامے دراصل ہمارے اسلاف کی تحقیقات اور علم سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ جابر بن حیان نے علم کیمیا میں، امام غزالی نے فلسفہ میں اور ابو القاسم سہروردی نے سرجری میں جو خدمات انجام دیں، وہ یورپ نے اپنے لیے استعمال کیں اور ترقی حاصل کر لی۔ ہم نے اپنے سرمایے کی قدر نہ کی جو آج مغرب کی لائبریریوں میں رکھی ہیں، جنہیں دیکھ کر اب مسلمان صرف پچھتا ہی سکتا ہے۔ اس طرح سے ہماری نظم خطاب با جوانان اسلام مکمل